بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مایوسی کے اندھیروں میں امید کی ایک نئی کرن ہمیں نظر آ رہی ہے، اور یہ کرن وہ اعلان ہے جو کہ آج چیف منسٹر صوبہ سرحد امیر حیدر خان ہوتی اور ان کے کچھ وزراء نے کیا، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ مالاکنڈ ڈویژن میں قیام امن کے لیے سرحد حکومت اور تحریک نفاذ شریعت محمدی کے درمیان ایک اتفاق طے پا گیا ہے۔ اسے انہوں نے اعلان قرار دیا ہے، معاہدہ قطعاً قرار نہیں دیا۔ یہ اعلان ہے یا معاہدہ، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن یہ آج اعلان کیا گیا ہے کہ مالاکنڈ ڈویژن میں اور ہزارہ ڈویژن کے ایک علاقے میں شرعی عدالتیں قائم ہوں گی، اور یہ شرعی عدالتیں جو ہیں یہ وہاں کے لوگوں کو فوری انصاف فراہم کریں گی، اور یہ امید ظاہر کی گئی ہے کہ یہ شرعی عدالتیں اس علاقے میں امن کے قیام کی وجہ بنیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شرعی عدالتیں اور یہ جو نظام عدل ہے، اسے 1994 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے بھی متعارف کروایا تھا، لیکن معاملہ ٹھیک نہیں ہوا۔ پھر 1998 میں نواز شریف صاحب کی جب حکومت آئی تو اس وقت بھی صوفی محمد صاحب کے ساتھ مذاکرات ہوئے، اور یہ جو نظام عدل ہے اسے وہاں پہ نافذ کیا گیا، لیکن جب پرویز مشرف صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ آج جب دوبارہ صوبہ سرحد میں عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت نے یہ اعلان کیا تو ان کی پریس کانفرنس کے تھوڑے ہی دیر کے بعد اسلام آباد میں سابق صدر پرویز مشرف نے بھی پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ افواج پاکستان اور ISI کے پاکستان میں سب سے بڑے خیر خواہ اور اکیلے ترجمان ہیں، اور کہا کہ ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے افواج پاکستان اور ISI کے خلاف، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے طنزیہ انداز میں یہ کہا کہ ان کے دور میں طالبان کے ساتھ کبھی کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب وہ حکومت میں تھے تو صوفی محمد صاحب جیل میں تھے، مولانا فضل اللہ پہاڑوں میں بھاگ گئے تھے، اور سوات میں کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی۔ اب جو ڈیل ہوئی ہے وہ اس حکومت نے کی ہے۔ اب آپ اس حکومت سے پوچھیں، اور ان کی پریس کانفرنس ابھی ختم ہوئی ہی تھی کہ چند ہی لمحوں میں وفاقی وزیر اطلاعات محترمہ شیری رحمان صاحبہ نے صدر آصف علی زرداری صاحب کے بحاف پہ یہ اعلان کیا کہ صدر صاحب نے ابھی تک مالاکنڈ ڈویژن میں نفاذ شریعت کے کسی معاہدے پر کوئی دستخط نہیں کیے۔ تو یہ تمام واقعات، ایک پریس کانفرنس صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ کی، پھر پرویز مشرف کی پریس کانفرنس، اور پھر شیری رحمان صاحبہ کی جو ایک وضاحت آئی ہے، اس سے بہت سے سوالات نے جنم لیا ہے، اور یہ سوال بہت اہم ہے کہ آج جب کہ پریس کانفرنس ہوئی ہے مالاکنڈ ڈویژن میں قیام امن کے لیے، تو آج ہی پرویز مشرف صاحب کو کیا ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور ان کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد محترمہ شیری رحمان صاحبہ نے ایک وضاحت کی۔ کیا وہ مشرف صاحب کے دباؤ میں آ گئی یا کوئی اور وجہ تھی؟ اس پر آج ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب زاہد خان صاحب جو کہ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں، اور مولانا صوفی محمد صاحب کے ساتھ جو مذاکرات کرنے والی ٹیم تھی اس میں شامل تھے، ان کے ساتھ ہیں محترمہ طاہرہ عبداللہ صاحبہ، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور جناب عمران خان صاحب تحریک انصاف کے سربراہ۔ زاہد خان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ آپ کا کوئی معاہدہ ہوا ہے یا کوئی اتفاق ہوا ہے، کوئی اعلان ہے، کیا ہوا ہے؟ اور آج آپ کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد مشرف صاحب نے بھی پریس کانفرنس کر دی، تو یہ کیا تعلق ہے آپس میں؟ میر صاحب، آپ نے بہت اچھی سوال کی، اور آج اور کل جب ہم صوفی احمد صاحب سے مل کے آئے تو چینلز پہ ایسے پتہ نہیں طوفان آیا کہ ہم نے پتہ نہیں کون سے گناہ کبیرہ کیا، اور آج بھی اس کا جو کڑی آپ پرویز مشرف پہ میں زیادہ بات اس لیے نہیں کروں کہ وہ ایک ڈکٹیٹر ہے، اس قوم کا مجرم ہے، اور اس نے اپنے لیے سودا امریکہ سے اپنی کرسی کے لیے کیا ہے۔ اگر میں نے کسی بھائی سے پاکستانی سے بات کی تو یہ کوئی جرم میں نہیں سمجھتا ہوں، لیکن اس نے اور ضیاء الحق نے جو آج جس عذاب میں ملک مبتلا ہے، جس کا ہم آج شکار ہو رہے، یہ ضیاء الحق کی پالیسیوں سے کہ اس نے بھی اپنی کرسی بچائی تھی، اپنی کرسی کے لیے پورا قوم کی سودا کی تھی امریکہ کے ساتھ، اور اس کے بعد پرویز مشرف نے کی جس نے اپنی قوم کی سودا کر کے یہاں سے جتنے ڈیل اس نے کیے وہ شاید ہم نے کبھی نہیں کیوں۔ میں اس پہ اتنا ہی بولتا ہوں کیونکہ وہ قوم کا مجرم ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ نے کوئی معاہدہ کیا ہے یا اعلان کیا ہے؟ آج جو ہم نے ہمارے چیف منسٹر نے، کہ میرے خیال میں محترمہ کے بہت عزت کرتا ہوں شیری رحمان کی، اس نے یا تو پڑھا نہیں یا سمجھا نہیں ہے، وہ ایک اعلامیہ ہے، ہمارا ایک اعلامیہ پہ اتفاق ہو گیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم نے یہ آج نہ کوئی ہم نے کوئی نکات ڈسکس کیے، نہ کوئی دستخط ہوئی، نہ ایگریمنٹ ہوا ہے۔ مجھے یہ تو کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا، کوئی ایگریمنٹ اس لیے نہیں ہوا ہے کہ جی یہ کل سے، تو میں یہی تو چیخ رہا ہوں کہ بھائی کل سے میں نے اس کو دیکھا سر اقبال حیدر کو، مجھے اقبال حیدر یہ بتائے کہ جب وہ لا منسٹر تھا
اس کا چیف منسٹر آفتاب شیرپاو تھا, ادھر بی بی بیٹھی ہوئی تھی. تو اس نے جب 94 کا جو نظام عدل ریگولیشن جب یہ سائن کر رہا تھا تو وہ تو اس سے بھی گزرا ہوگا, تو اس وقت یہ کیوں نہیں چیخ رہا تھا؟ اس کے بعد جب نواز شریف کے 99 میں جب یہ نہ ہو سکا, دیکھیں لا وہاں ہے نہیں, وہ اس وقت سے نہیں ہے کہ آپ لوگ تو 47 میں آزاد ہوئے, ہم 60 کے بعد آزاد ہوئے, کیونکہ ہمارے سٹیٹس تھے اور سٹیٹس کا اپنا ایک قانون چل رہا تھا, وہ پاکستانی قانون وہاں نہیں تھا. تو 70s میں پھر یہ پاکستان کے ساتھ ان کا الحاق ہوا. وہاں عوام کے لیے ایک جو لا چل رہی تھی وہ ان کی بہت اپروچ والی. تو جو آج آپ کا اعلان ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہاں شرعی عدالتیں قائم ہوں. ہم نے یہی کہا ہے کہ نظام عدل جو 99 ریگولیشن کا جو بیس ہے اس پہ ہم اس کے بعد جب امن آئے گا, صوفی احمد صاحب جو اپنے دیکھیں اس کے ساتھ ہم نے یہ نہیں کہا کہ سن لیتے ہیں آپ کے صوبے کی حکومت کے وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین صاحب نے جو کہا ہے, ایک کلپ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. جی میاں افتخار حسین صاحب کا کلپ دکھا دیجئے. مولانا صوفی محمد بن الحضرت حسن اور صوبائی حکومت کے کامیاب مذاکرات کے بعد صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ آج سے ملکنڈ ڈویژن بشمول ضلع کوہستان ہزارہ کے نظام عدالت کے تعلق میں جتنے غیر شرعی قوانین یعنی قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں وہ موقوف اور کالعدم تصور ہوں گے, یعنی ختم ہوں گے. جی یہ اس کے جب آپ یہ تو آپ نے اس کے نیچے بھی اگر آپ حصہ پڑھا دیں, اس کے نیچے جو حصہ ہے اس میں یہ ہے کہ جب امن ہوگا تو امن کے بعد ایک کمیٹی ابھی بنائیں گے, ایک کمیٹی بیٹھے گی, وہ کمیٹی 99 ریگولیشن کو دیکھیں گے, اس میں جو بھی خامیاں ہیں اس کو دور کر کے پھر اس کو امپلیمنٹ کرے گا. جی یہ ہمارا. طاہر عبداللہ صاحب آپ کا اس پہ کیا رد عمل ہے؟ آپ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, جو بھی ان کی حکومت نے صوبائی حکومت نے اعلان کیا اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ بہت شکریہ حامد میر صاحب, السلام علیکم. ان کی بات پر آنے سے پہلے کیونکہ آپ نے انٹروڈکشن میں بہت ساری باتیں کہیں تو اس کا میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑی سی بات میں بھی کر لوں. آپ نے اپنی بات کا ابتدا اس طرح کیا کہ مایوسی کے ان اندھیروں میں امید کی ایک کرن نظر آئی تھی. آج ایک بہت بڑی ریلی ہوئی ہے سوات میں, کل ایک ریلی ہوئی سوات میں, تو اگر سوات کے لوگ جو مسئلے کا شکار ہیں اگر وہ سپورٹ کر رہے ہیں تو اس لیے میں ان کی جو امید ہے اس کا ذکر تو کروں گا کیونکہ آئی ایم ناٹ اے پارٹی. جی بالکل صحیح, نہ آپ ہے نہ میں, ہم میں سے کوئی بھی سوائے زاہد خان صاحب کے پاکستانی باشندے ہونے کی خاطر ہم کے ناطے بات کر رہے ہیں. دیکھیے امید کی کرن آپ کو شاید نظر آئی ہو, اور ان میرے بہن اور بھائی اور بچے سوات میں, مالاکنڈ میں, کوہستان میں, باجوڑ میں, فاٹا میں جو اس وقت ایک کسی اور کی جنگ میں پس رہے ہیں, میرا تو دل خون کے آنسو روتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہنے کی آپ سے اجازت لوں گی اور بہت زیادہ بلند آواز میں کہنے کی اجازت لوں گی کہ یہ جو نظام شریعہ یا نظام عدل جو مرضی کہہ لیں, امن میں ہوگا یا جنگ میں ہوگا یا کسی صورت میں بھی نافذ کیا جائے گا, یہ جو آج ہوا ہے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک بہت افسوسناک دن ہے. یہ اسی طرح کا افسوسناک دن ہے جس طرح 1971 میں گزرا یا جولائی 77 میں گزرا یا 12 اکتوبر 99 میں گزرا. میرے لیے یہ اسی طرح کا ایک دن ہے, کیونکہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کے لیے قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا اور ہم نے پاکستان سوچا تھا. 61 سال گزر گئے حامد میر صاحب, ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو پایا کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے. ہم نے تھیوکریٹک سٹیٹ بننا ہے, سیکولر سٹیٹ بننا ہے, اسلامی جمہوریہ بننا ہے, ملٹری ڈکٹیٹرشپ بننا ہے, کسی سویلین ڈکٹیٹر کے تحت رہنا ہے جو کہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ہو لیکن اپنی منمانی کرتا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہم ایک ایسی بدقسمت قوم ہے کہ 61 برس میں ہم نے اپنی راہ کا تعین نہیں کیا. لیکن معاہدہ کرنے والی پارٹی عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ ایک سیکولر اور لبرل پارٹی ہے. یہ تو میرا جملہ تھا, یہ ہم لوگوں نے جو سٹیٹمنٹ نکالی ہے سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کی طرف سے, کوئی 32 سول سوسائٹی آرگنائزیشنز نے دستخط کر رکھے ایک ایسے پریس ریلیز اور سٹیٹمنٹ کے اوپر جس میں یہی بات کہی گئی ہے کہ محترم مکرم جن کو میں دل و جان سے جن کی عزت کرتی ہوں اور جن کی آئیڈیالوجی اور ان کا فلسفے اور ان کے مینیفیسٹو اور ان کے منشور پہ ہم لوگ کتنا ان لوگوں کی عزت کرتے ہیں. باچا خان صاحب کا میں ذکر اگر آپ برا نہ منائیں ان کی روح تڑپتی ہوگی. میں کہتی ہوں حامد میر صاحب, باچا خان صاحب کی روح تڑپتی ہوگی. آپ نے بات صحیح کی, لیکن آج آپ کا موقف اور پرویز مشرف صاحب کا موقف ایک ہی نظر آ رہا ہے. اگر ایڈورسٹی میں ایک سٹرینج کولیگز تو پھر کیا جائے. جی عمران خان صاحب, طاہرہ عبداللہ صاحبہ نے مذمت کی ہے اور کہا کہ آج کا دن جس دن عوامی